بھارتی ایئر لائنز پاکستانی ایئر اسپیس کی بندش کی وجہ سے تقریباً 700 سے 800 ملین ڈالرز کا نقصان کر چکی ہیں، اور اب بھارتی ایئر لائنز نے بھارتی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ انہیں آپریشنز بند کرنے پڑ جائیں گے۔ اور اب یہ خبر دیکھیے، بھارت نے 25 لاکھ ٹن یوریا دگنی قیمت پر خریدی ہے، کیونکہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا یوریا امپورٹر ہے اور مشرق وسطیٰ کے ممالک پوری دنیا کو 18% یوریا، امونیا اور سلفر سپلائی کرتے تھے، مگر ایران جنگ کے بعد یہ سپلائی بند ہو گئی ہے اور دنیا بھر میں یوریا کی قیمتیں تقریباً ڈبل ہو گئی ہیں، اور سب سے زیادہ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ بھارت کو۔ اور اب یہ خبر دیکھیے، جس کے مطابق بھارتی کسانوں کو اپنی فصلیں بونے کے لیے فرٹیلائزر کرائسس کا سامنا ہے، اور کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر فرٹیلائزر ملنے میں دیر ہوئی یا پھر اگر فرٹیلائزر مہنگی قیمت پر دستیاب ہوئی تو ان کی فصلوں کی پیداوار بہت کم ہو جائے گی۔ اور ناظرین، گارڈین کی یہ خبر دیکھیے، جس کے مطابق بھارت فوڈ کرائسس کا سامنا کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت فرٹیلائزر کی کمی کی وجہ سے بھارتی کسان پینک یعنی گھبراہٹ کی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ خبر کے مطابق بھارتی پنجاب کے ایک کسان گروندر سنگھ نے کہا ہے کہ اگر ہمیں فرٹیلائزر نہ ملی تو فصل کی پیداوار بہت کم ہو جائے گی، جس سے میرا اور میرے علاقے کا بہت نقصان ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا تو سارا انحصار ہی ایگریکلچر پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ کسی طرح جنگ رک جائے، ورنہ اس جنگ کے اثرات ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین، ایک طرف یہ غریب بھارتی کسان اور مزدور ہیں جو پاکستان اور دنیا کے دیگر عوام کی طرح پریشان ہیں، تو دوسری طرف گودی میڈیا اور مودی کے بھکت ہیں جو صرف اس لیے ہم نہیں چاہتے کیونکہ جنگ بندی کے لیے ثالثی پاکستان کر رہا ہے، حالانکہ آخر میں نقصان تو پورے بھارت کا ہی ہوگا، کیونکہ اب کہ جب دگنی قیمت پر یوریا درآمد ہوگی تو پھر اس کے نتیجے میں جو فصل پیدا ہوگی وہ بھی مہنگی ہوگی، اور اگر کم فرٹیلائزر استعمال کی گئی تو فصل کی پیداوار بھی کم ہوگی اور تب بھی فصل مہنگی ہو جائے گی، یعنی کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا، جس کے اثرات بھارت، پاکستان اور پوری دنیا کے عوام پر آئیں گے اور ابھی سے آ رہے ہیں۔